اور انشاءاللہ پاسبل ہوا تو ان کو لے کے جائیں گے چائنا بارڈر بھی، کیونکہ ابھی جو موسم چل رہا ہے اس حوالے سے لاسٹ ٹرپ میں تو ہمیں مشکل ہوئی تھی. جیسے ہی ہم جل کوٹ کے مقام پر پہنچے تو بیڈ لک ہمارا انتظار کر رہی تھی. پیاس لگی تھی تو یہاں پہ چشمے کا پانی آ رہا ہے، تو ٹرائی کرتے ہیں کہ پانی کیسا ہے. کتنا ٹائم لگے گا بھائی جان؟ بس 10 منٹ بھی نہیں لگنے ہمارے انشاءاللہ. بس ابھی ویل انشاءاللہ ہمارا چینج ہو جائے گا. شیڈول کے مطابق ہمارا سفر رات کے تقریباً 1 بجے سٹارٹ ہونا تھا. ہم نے اپنا سامان باندھا اور ہنزا کی جانب روانہ ہونے کی تیاری پکڑ لی. 1:45 بج چکے ہیں. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم 12 بجے یہاں سے چلیں گے. سلمان پاشا صاحب ہمارے ساتھ ٹریول کریں گے، یہ ایز اے ٹورسٹ گائیڈ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے تمام ساری کمٹمنٹ کی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے ہمیں ایک لم سم پیکیج دیا تھا. انہوں نے ہمیں 5 ڈیز کا شیڈول دیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں سر سلمان پاشا فرام پاشا ٹریولز. یہ چکوال کی ایک فیملی تھی جن کا میں نے ٹور آرگنائز کیا تھا. تو ابھی ہمارا ڈپارچر ہے تقریباً 2 بجے. ویسے تو ان کو ٹائم تھوڑا جلدی دیا تھا بٹ تیاری میں ٹائم لگ گیا. ابھی انشاءاللہ ہم وایا موٹر وے نکلیں گے. ہم نے تقریباً صبح 4 بجے تک پہنچنا ہے مانسیرا ریسٹ ایریا، ٹھیک ہے، آن موٹر وے. پھر وہاں سے ہمارا آدھے گھنٹے کا اسٹے ہوگا. دین ہم نکلیں گے بشام سٹی. وہاں پہ ہم انشاءاللہ ناشتہ کریں گے. دین پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے چلاس کے لیے، ٹھیک ہے. وہ ہمارا 1 دن کا سفر بنتا ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس آتے ہیں وزٹ کرنے کو. جگل واٹر فال ہے، اس کے بعد سمر نالا ہے. مین چیز آپ کا بادشاہ ڈیم جو ہے وہ بھی اسی روڈ پہ ہی ہے، اسی ٹریک پہ ہی ہے. وہ ٹریک بھی تھوڑا سا رفس ہے اور کافی ڈینجرس ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ آپ آگے ولاگز میں اور آگے آپ دیکھیے گا اٹیچ ہوگا ساتھ. اور پھر چلاس میں ہمارا اسٹے ہے، ڈنر وغیرہ وہاں پہ ہی ہے. باقی چلاس میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی سر آپ کو دکھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ ناشتہ کر کے ہم وہاں سے نکلیں گے چلاس سے آگے ہنزا کی طرف. ہنزا سے پہلے ہمارے پاس گلگت آئے گا، ٹھیک ہے. گلگت میں بھی ان کا اسٹے ہوگا. اگر سٹی میں پاسبل ہوا تو ہم انہیں سٹی وغیرہ گھما دیں گے. کریم آباد بازار میں ان کو گھمائیں گے. التت فورٹ، بلتت فورٹ، کریم آباد جو مین بازار ہے وہ گھومیں گے. ڈے 2 ہمارا اس طرح گزرے گا. ڈے 3 میں انشاءاللہ ہم انہیں آگے پاسوکون، عطاباد لیک اور سست بارڈر وزٹ کرائیں گے، اگر سست بازار بھی ہے. اور انشاءاللہ پاسبل ہوا تو ان کو لے کے جائیں گے چائنا بارڈر بھی، کیونکہ ابھی جو موسم چل رہا ہے اس حوالے سے لاسٹ ٹرپ میں تو ہمیں مشکل ہوئی تھی کیونکہ وہاں جیپس جا رہی تھی، وہ بھی چینز کے ساتھ. تو پاسبل ہوا تو انشاءاللہ لے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اسٹے واپس کریم آباد میں ہی ہوگا انشاءاللہ، واپس ہنزا میں. کریم آباد سے ہم نکلیں گے، جائیں گے نلتر ویلی کے لیے. وہ گلگت سٹی سے تھوڑا سا آگے، کریم آباد سے پیچھے مڈ میں ہی آتا ہے. نلتر ویلی ہوگی وزٹ، وہ جیپس پہ ہوگی. دین اس کے بعد آپ وزٹ کریں گے دوبارہ سے چلاس، ٹھیک ہے. اور آن ورڈ ہم 5th ڈے ہم چکوال ہوں گے. نہ صرف میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں بلکہ آپ لوگوں بھی میرے ساتھ اتنا ہی انجوائے کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. جس گاڑی پہ ہم جائیں گے یہ ہائی ایس ہے. چلیں اب تمام فیملی ممبرز جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں. میری گڑیا سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور یہ تقریباً رات کے 2 بجے ابھی تک سٹل یہ ابھی جاگ رہی ہے. اس گاڑی کی جو ہمیں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہمیں ہائی روف اویلیبل ہوگی، لیکن بھائی صاحب نے ہمیں چھوٹی ہائی ایس دی ہے جس سے ہماری ٹانگیں جو ہے نا وہ بالکل لگ رہی ہیں. تو ہم یہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں یہاں سٹاپ کریں. ابھی ہم چکوال اپنی سٹی میں موجود ہیں، تو آپ ہائی روف کا ارینج کریں. جب تک ہائی روف کا ارینج نہیں ہوتا ہم تب تک یہاں ہی رہیں گے، کیونکہ سفر لانگ ہے. اگر لاہور کا، پنڈی کا، اسلام آباد کا سفر ہوتا تو پھر ایزی تھا، لیکن سفر کافی لانگ ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں کمفرٹیبل گاڑیاں فراہم کریں. ہمارے دل میں خوشی اور بہت سی امیدیں تھیں. پلان کے مطابق ہمیں بشام میں ناشتہ کرنا تھا، مگر جس ٹور آپریٹر کو ہم نے ہائر کیا، ایک تو وہ لیٹ روانہ ہوا اور دوسرا اس نے بہت ہی تنگ گاڑی کا بندوبست کیا جو کہ ایک لمبے سفر کے لیے غیر موزوں تھی. ہمارے احتجاج پر اس نے گاڑی تو تبدیل کر دی مگر ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے تھے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اور ایک پلان میرے رب کا. جو ناشتہ ہم نے بشام میں کرنا تھا، ہم نے راولپنڈی جی ٹی روڈ پر واقع
एक होटल में किया। आ चुका है और नाश्ते में क्या है जी, पराठे हैं, नान है। जो गाड़ी हमने चकवाल से लेनी थी वो हमें फैज़ाबाद से मिली। खैर, नाश्ता करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरह रवां दवां हो गए। हमारे सामने नई राहें, नए मनाजिर थे और नए तजर्बात का इंतज़ार। बशाम तक का हमारा सफ़र मोटरवे पर था। हमारा मकसद सिर्फ हुंजा ही पहुंचना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हम इस सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, हर लम्हे को महसूस करें, उसका भरपूर लुत्फ़ उठाएं। जैसे ही मानसेरा एबटाबाद का आगाज़ हुआ, कई कुदरती दिलफरेब नज़ारों ने हमें अपने अंदर जकड़ने की भरपूर कोशिश की, मगर दिल था कि मानता ही नहीं था, क्योंकि हमारी मंजिल कोई और ही था। दिल में तो बस एक ही जगह रच बस गई थी, वो थी हुंजा। मगर थोड़ा आगे आते ही बटग्राम के इलाके में रुक गए। फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में कई बहते आबशारों ने हमारे दिल में जगह लेने की कोशिश की, मगर हमारे दिलों में तो बस एक ही धुन सवार थी, वो सिर्फ और सिर्फ हुंजा, कि किसी न किसी तरीके से हुंजा पहुँचे। आखिरकार बशाम से गुजरते गुजरते रास्ते में एक बहती आबशार ने हमें रोक ही लिया।